بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ نکاح کی تقریب ہے، چند باتیں اس سے متعلق کر کے پھر انشاءاللہ نکاح پڑھتے ہیں۔ لفظ نکاح کے اندر موجود ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، یعنی دو زندگیوں کا اتنا حسن سلوک سے چلنا کہ وہ ایک جان بن جائیں۔ یہ نکاح کے لفظ میں ہی یہ مطلب موجود ہے۔ تو یکجان آدمی پیسے سے نہیں ہوتا، شکل و صورت سے بھی نہیں ہوتا، ایک ہی خاندان ہو اس سے بھی نہیں ہوتا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ایک دوسرے کو حسن سلوک اتنا دینا کہ یکجان ہو جائے۔ اچھے سلوک، اچھے اخلاق اور محبت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے دو زندگیوں کو ملانے کے لیے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری فصل ہیں۔ تو ہمارا ملک تو زرعی ہے، 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ میرا بھی تعلق ایک زراعت کا زمیندار گھرانے سے ہے۔ کھیتی کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ مثلا آج کل ان کڑک کاشت ہو گئی ہے، ان زمیندار کی کر رہے ہیں، سوٹا لیتے کھلوتے ہیں، ہونے نکل تیری ایسی تیسی، تو سوٹا نہیں کڑیا ٹھا، تینوں بیماری لگ گئی 2 لیٹر ہور مارو ٹھا۔ کوئی ایسا بے وقوف زمیندار دیکھا ہے جو فصل پہ ڈنڈے چلاتا ہو؟ کتنی احتیاط سے، پیار سے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، چاہے کتنی تکلیف ہے۔ آپ لوگ تو رات کو دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارا فصل کا پانی رات 12 بجے لگنا ہوتا ہے۔ تو میں تو کدی نہیں اٹھیا، لیکن میرا باپ 12 بجے اٹھا ہوتا تھا نوکروں کی نگرانی کے لیے کہ نوکر سو نہ جائیں۔ تو وہ اٹھ کے پیچھے گئے ہوتے تھے کہ بھئی پانی لگتا پیا، روڑتا نہیں گیا، کوئی نوکر سوتا تو نہیں پیا۔ آپ لوگ اس زرعی ملک ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے عزیزو کھیتی کو کس محبت سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ پانی مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے سانو ویل کوئی نہیں، ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو پانی دیتے ہیں۔ وہ کھاد مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے میرے کو پیسے کوئی نہیں، ہم لوگ ادھار پہ اٹھاتے ہیں اور کئی 100 مہنگی بوری اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو کھاد دیتے ہیں۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم کوئی کسی عذر کے بغیر جیسے بھی وہ ہم دوا لاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، اس کو جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں۔ آج کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا، یہ جو دین کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتے پھیکے پڑ گئے۔ جب دین تھا سارے رشتے خوبصورت تھے، دین نہ ہونے کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی جگہ لڑکا جائے گا، وہیں اس کی بیگم جائے گی، وہیں اس کا باپ رہتا ہے، وہیں اس کی ماں رہتی ہے، وہیں اس کی بہنیں رہتی ہیں، وہیں اس کے بھائی رہتے ہیں۔ تو یہ آج کل میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو خامد اور بیوی کے رشتے کو تباہ کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی اچھی بات بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن میں پاکستان جمعیت ہی وڈو ہیں، میں کیسے آنکھیں بند کر لوں کہ نہیں ساڑھے ساورا معاشرہ بڑا چنگا ہے۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بہت ظالم، بہت تھوڑا سا نہیں، بہت ظالم۔ بیچ میں کچھ کو ضرور الگ کرنا پڑے گا، وہ دیہاتوں میں بھی ملے گا، شہروں میں بھی ملے گا، پڑھے لکھوں میں ملے گا، ان پڑھوں میں بھی ملے گا، لیکن بھائیو 90-95% ہمارے معاشرے میں ستم ہے۔ جانے والی بچی اتنے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ دیندار گھرانے ہوں، چاہے وہ دنیا دار گھرانے، چاہے علماء کے گھرانے، تو ماحول میں آدمی چلتا ہے۔ علم تو رہ جاتا ہے کتابیں اور آدمی کرتا وہ ہے جو ماحول میں ہوتا ہے۔ اوہو، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہ مجھے تھیلے نظر آئے، حالانکہ خود مجھے ایک دم سمجھ میں نہیں لگا، میں نے کہا تھیلے کیوں کھلوتے ہیں؟
تو وہ قریب جا کے دیکھا کہ وہ آم کے پودے تھے، سردی سے بچانے کے لیے ان پر تھیلے ڈالے ہوئے تھے. ان کتنا مشکل کام ہے، سینکڑوں ایکڑ ہیں، اس پر تھیلے ڈالنے ہیں کہ اس کو سردی سے بچایا جائے. میرے بھائیوں، اس رشتے کو جتنا ایک ذمہ دار اپنی کھیتی سے پیار کرتا ہے اور اس کو رفتہ رفتہ پروان چڑھاتا ہے، اتنا اگر ہم کر لیں تو ہمارے گھر آباد ہو جائے. گھروں کو آپ پیسے سے نہیں آباد کر سکتے، اپنوں میں رشتہ کر کے بھی نہیں آباد کر سکتے. شکل صورت پر بھی یہ آباد نہیں ہوتا، یہ صرف خوبصورت رویوں پہ آباد ہوتا، اچھے اخلاق پہ گھر آباد ہوتا. ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے گھر آباد ہوتا، ایک دوسرے کو عزت دینا، احترام دینا. میرے نبی کی ایک حدیث میں نے چند دن پہلے پڑھی، بہت مزہ آیا. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جو مدینے والے ہیں، انصار مدینہ جن کو ہم کہتے ہیں، مدینے والا، آپ نے فرمایا میرے یہ جو مدینے والے صحابہ ہیں نا، یہ ان کی ایک بہت اعلیٰ خوبی ہے کہ ان کے گھر جب کسی کی بیٹی کی ڈولی آتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں. یہ آنے والی بچی کو اتنا عزت دیتے ہیں، اتنا سلوک کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی میں ماں پہ ہوتے چھائیں چی بیٹھی ہوئی. ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تہذیب گندی نے اسے خوار کر کے رکھ دیا، خراب کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے آنے والی بچی کا حق ہے، اگر مالدار ہے لڑکا اور آنے والی بچی کہے میں نے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دے. اگر الگ گھر کی نہیں ہے گنجائش اور کرائے پر لے کے دے سکتا ہے اور لڑکی مطالبہ کرے، نہ کرے تو ٹھیک، میں نے کہا میں نے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے رہو. لیکن اگر وہ کہے تو اس کا حق ہے شرعاً اسے کرائے پر لے کر دو. پورے عرب ممالک میں، تمام عرب ممالک، افریقہ میں ہو یا ادھر مشرق میں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا اس کی شادی نہیں ہو سکتی. چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ میڈیوکر ہے، اسے گھر الگ لینا پڑے گا، چاہے کرائے پر، چاہے اپنا، چاہے ایک کمرے کا گھر الگ لینا ہوگا، پھر بیٹی جائے گی. ایک رشتے کو نبھانا، نئی بچی ہے، آسان ہے. ابو دا رشتے بیٹھے ہیں، تو میری ماں دے ابو بولی کیوں ہے، تو میری ماں نو چاہ ہی نہیں پوچھی، تو میری ماں نو سلامی نہیں کیتا، یہ تو لڑائیاں ہیں. ایک گھر میں اس بات پہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ساس کہنے لگی برکا چاہ کے تو گھاٹو رپم دی ماں پہ ہوتا، میں نے پوچھ دی کوئی نہیں. خامن سے پوچھ کے جاتی ہے، بس ختم. ہاں اخلاقاً اس سے بھی پوچھنا چاہیے، اخلاق کی بات ہو رہی، قانون کی بات ہو رہی، وہ بھی ماں ہے، پوچھنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس نے پوچھا نہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے. خامن سے پوچھنے کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں. اس پہ طلاق تک پہنچے ہوئے تھے. شکر ہے اللہ نے مجھے بیچ میں ڈالا اور معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو اس لیے دو نئی زندگیاں شروع ہو رہی، تو اپنے ساتھ 10 اور رشتے بھی نبھائیں، کتنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے کہا الگ زندگی، چڑا چڑی وکھرا آل نہ مڑائیں دن کدی ویکھے نہیں ماں پیو دے آل نے چڑ گئے ہوں. چڑے چڑی کو بھی یہ تمیز ہے کہ ہم نے اپنے تن کے الگ رکھنے. سارے پرندوں میں آپ دیکھو، ساری کائنات کے جانداروں میں یہ نظام. پھر اگر وہ کرائے پر بھی نہیں وسعت رکھتا تو اس کو ایک گھر میں پورشن پورا الگ دے. اگر صاحب استطاعت، اگر اس کی بھی نہیں استطاعت ہے تو پھر ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی کا واجب حق ہے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو مر چپ کرتے پہ جب روزے رکھے تھے، تسبیحاں پڑھے، کسی دی دینوں برباد نہ کرے اور ایلے سوٹے چمدے پہ ہوں. ہائے میرا دیس قرآن نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ پڑھتے، صرف ختم شریف واسطے قرآن رکھے ہوئے. بس قرآن تو صراط مستقیم بتاتا، قرآن پڑھو تو صحیح کی آندہ. پھر اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھتے، نہ ہی علماء ہمارے نبی کی زندگی بتاتے، نہ ہی معاشرت کو علماء بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں کیڑے فلسفے بولی رکھتے ہیں، کہیں ہیں کچھ بولنے والے، لیکن عام نہیں بولتے. روزمرہ کی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ روشنی صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، وہ پتہ ہی کوئی نہیں. بس تو بھائیو، کیا خوبصورت آیت ہے، نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں، تمہاری کھیتیاں. میرے جو دادا مرحوم تھے وہ تہجد میں اٹھتے تھے،
اور تہجد پڑھ کے ساری زمینوں کا چکر لگاتے، 30-32 مربع کی پوری رات کو تہجد میں راؤنڈ لگاتے تھے، اور فجر کی نماز آ کے مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس کا 100واں حصہ ہی میں کر لوں، آپ کر لیں، ہمارے گھر آباد ہو جائے۔ دوسری آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تمہیں پہلے کہا ہے، وہاں بھی آپ کو پہلے کہا ہے، بیویاں تمہاری کھیتیاں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ مردوں کو پہلے خطاب ہے، عورتوں کو بعد میں خطاب ہے، کیونکہ معاشرے میں لڑکی اٹھ کے گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جاتی۔ ہم اتنی قدر کر لیں کہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، رشتے ناطے توڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، عادات چھوڑ کے آئی ہے، اس کو اتنی تو محبت دیں کہ وہ اس میں رس بس جائے، رچ بس جائے۔ یہ آتے ہی اس کے پیپر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تو ہم لباس، کوئی ایسا دکھا جس کو غصہ چڑھا اسے اپنا کرتا پھاڑ دیا؟ کدی کسی نے ویکھے نہیں، غصہ چڑھا تو اپنے چولا پاڑ دے، یا اپنے چولے تے چاہ ویٹ دے، یا پوری سالن دی پلیٹ اپنے اتنے پا دے۔ بلکہ یہ اشفاق کے ہوٹل میں تو آگے نیپکن رکھے ہوئے ہوں گے، لوے اگو تسی اپنا چولا بچاؤ، کھاؤ جو چاہ کنہ کھاؤ، پر اپنا چولا بچاؤ۔ جب تک کننے موجود ہیں ڈاکٹراں دی موجاں لگیاں رہن، بندے ٹھیک نہیں ہونا، ڈاکٹراں دی فیساں پکیاں، انہاں دے پیسے کھرے۔ سادہ کھاؤ، خوش رہو، بیماریاں تو بچو گی۔ کہ تسی ہمیں تن کے کھادا تو ہوئے بھی کنہ، صحت دی خیر کوئی نہیں، نہ میدے دی کوئی خیر ہے۔ لباس، سبحان اللہ، ہم اپنے لباس کو کتنا چاہتے ہیں خوبصورت۔ اچھا لباس ہر آدمی خریدتا، قیمتی لباس ہر آدمی کوشش کرتا، پیسے والا ہو تو کہتا قیمتی ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی گنجائش نہیں کہ ٹھیک ہے مال حلال ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے تو قیمتی لباس، قیمتی سواری رکھ سکتا ہے، اچھا گھر بنا سکتا ہے۔ تو گھر تو لباس کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، داغ لگ جائے تو افسوس ہوتا ہے، اوہ چاٹا ہے سالن ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کتنا ہی غصہ چڑھا ہوا ہو کبھی نہیں پھاڑتے۔ تو جتنی لباس کی حفاظت ہے اتنی اس رشتے کی حفاظت کریں دونوں، تو گھر آباد ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، یکجان ہو جائیں گی، یکجان ہو جائیں گی۔ لباس کے دو کام ہیں، ایک خوبصورتی دیتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ تو میرے دو کام ہیں، اپنی بیوی کو خوبصورت اخلاق دوں اور اس کی کمیوں پہ پردہ ڈالوں۔ اور میری بیوی کے دو کام ہیں، وہ خوبصورت اخلاق مجھے دے اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالے۔ صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی سمجھا دی۔ اب اس کو جتنا مرضی آپ پھیلاتے جاؤ، اس کے اصول، آداب۔ زندگی میرے عزیزو یہ یاد رکھنا، سونے چاندی سے، شکل و صورت سے یہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھروں کی اور ہر رشتے کی آبادی کا ایک ہی عمل ہے، وہ میرے نبی والے خوبصورت اخلاق۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق نہیں، اللہ کا امر اور حکم اور وحی۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے اللہ نے فرمایا پھر میں نے قدم اٹھایا۔ یہ کیوں تھی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، گھر کیسے چلانا چاہیے یہ سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت ہو، کوئی خوبی ہو تو اس کی کھل کے تعریف ہو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا سبحان عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، جنت میں بھی تو میری بیوی ہے، تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور میرے رب کی قسم یہ صرف دلداری کے لیے، ورنہ جو اللہ کو دیکھ لے اس کے بعد اسے کسی جنت کی خواہش ختم ہو جائے گی اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ تو دنیا کی عورت تو کیا چیز ہے، یہ دلداری، اظہار محبت۔ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگتی، آسان ہے۔ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ أَنْ أُرِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ۔ سبحان، یہ اظہار محبت۔ اس رشتے کو نہیں، ہر رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اظہار محبت ضروری، ہر رشتے کو باقی رکھنا، بہن بھائی، اولاد،
خامن بیوی، ماں باپ، ہر رشتے میں. اور بول میں عزت دینا، بول میں عزت دینا، طنز، طعنہ، بے عزتی کا بول، جلا ہوا بول دلوں کی دنیا کو سب سے زیادہ تباہ کرتا ہے. اور ہمارا سارا چلتا نظام کیا کرتا ہے؟ کاروبار کیا ہے؟ یا زیادہ میں شیخاں جی کرنا ہے، چنیوٹیاں جی کرنا ہے، جی باہر کرنا ہے، ایڈا سارا چنیوٹے موگ گیا تھا کدے جیسے ازدہ جی بس ارائیاں جی کرنا ہے، ازدہ جٹاں جی کرنا ہے. میرے نبی نے یہ سارے بت توڑے تھے، سارے بت توڑے تھے. اور ہم بیٹی والے رشتہ لے کے جائیں گے، عیب سمجھا جاتا، عیب سمجھا جاتا. اور میرے نبی کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہبت لک نفسی، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں، آپ مجھ سے شادی فرمائیں. صحابیہ ہیں. آپ کہتے بڑی بے حیا ہے، بڑی بے شرم ہے، تو اٹھے کے آ گئی، آپ ہی آ گئی تو آپ ہی بولنا شروع کرتے تو نہ تو پیو نو گلے ماں نو گلے، یہ تو کی کیتا؟ یہ ہمارے ہاں احمقانہ حیا ہے. بے حیائی کو حیا بنا دی، حیا کو بے حیائی بنا دی. اس لیے کیا بتا، قرآن نہیں پڑھا، اور کیا ہے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی. آپ نے اس کو یوں دیکھا اور پھر نظر جھکا دی، کچھ نہیں بولے. اس کا مطلب تھا کہ آپ نے رغبت کا اظہار نہیں کیا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تسا نہیں کرنا تھا میرا کر دے. اچھا کوئی بڑا بادشاہ آئی، صرف ایک چادر بننی میں تھا، چولا بھی کوئی نہ آئی. آپ فرمایا تیرے پاس مہر ہے دینے کے لیے؟ کہا جی بس چادر ہی ہے بننی ہوئی اور میرے کو کچھ نہیں. فرمایا کوئی انگوٹھی؟ کہا جی کوئی نہیں. کہا لوہے دی ہوگی؟ کہا جی وہ بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جا پھر کوئی مہر کا انتظام کر تو کر دیتا ہوں. وہ گیا کوئی چار بوے پھر آیا، انہوں کسی بس کچھ نہیں لبھی آ گئے. پھر آ گیا یا رسول اللہ کم نہیں پڑے تو میرے کو کوئی نہیں، اہی کو چادر ہے. آپ فرمایا جو تیرے پاس ایک چادر ہے اب تو پہنے گا اپنی بیوی کو دے گا، بیوی کو دے گا تو ننگا کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ چپ کر کے پیچھے موڑو ہٹیا. وہ جا رہا تھا، آپ نے بلایا، کہا اچھا آ جاؤ آ جاؤ. قرآن جانتے ہو؟ کہا جی. کیا کہ فلاں فلاں سورج یاد ہے؟ کہا چل ٹھیک ہے، وہ صورتیں اس کو یاد کرا دے، یہی اس بچی کا مہر ہے، میں نے نکاح کر دیا. خود جا کر بچی نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ کوئی حرام تھوڑا ہی، ناجائز تھوڑا ہی. ایک بچی کہتی میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں باعزت طریقے سے، تو اس نے کوئی گناہ کیا؟ لوگ قتل کر دیتے. ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کرتے ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر آکڑ جاتے ہیں. اتنے نہیں کرنا، گھر چھڑ جا نہیں تو چھڑ جا، اتنے سے نہیں کرنا. وہ جس الو نے زندگی گزارنی ہے اس کی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو اپنی خواہش کے پیچھے؟ یہ وہ ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے، سلگتے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، کہ بچے بچے کی رائے کو تو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. ان کی رائے لینا، ان سے پوچھنا. میں نے ابھی حدیث کیا سنائی تھی کہ جہاں میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے حکم آیا تو حضرت علی آئے رشتہ لے کر حضرت فاطمہ کا، خود آئے. حالانکہ بنو ہاشم کے بھائی عقیل موجود تھے، بڑے بھائی ہیں عقیل موجود تھے، ان کو بھیجتے، ان کو نہیں بھیجا، خود گئے کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہاں شرم کی وجہ سے چپ ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ چپ. پھر آپ کو تو پتہ چل گیا تھا. آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوتا؟ جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے. تو حضرت علی نا بڑے شرمندہ سے ہو کے باہر نکل گئے کہ انکار ہو گیا. تو باہر کھڑے تھے صحابہ. عبد الرحمن بن عوف نے ان کو بھیجا تھا کہ تو جا، چونکہ پہلے ابو بکر عمر کو انکار ہو گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی کہنے لگے انکار ہو گیا. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا، اٹھ کے چلے گئے. کہا کچھ تو بولے ہوں گے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. تو کہا بس تو مبارک ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوتی، نبی کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے. اب یہ کیوں کیا؟ جبریل نے آ کے کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ علی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور پھر وہ جا کر کہتے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ نے انکار کرنا؟ وہ تو آج کی بچیاں انکار نہیں کرتی بیچار، پتہ نہیں کبھی شرابی سے باندھ دیتے ہیں، کسی سے باندھتے ہیں، کسی کیا کرتا ہے.
لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کیسا ہے، یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے. لڑکا کیا کرتا ہے، آپ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیے، اور ملازموں میں دیکھتے ہیں جاب کیے، پڑھے لکھے طبقوں میں کہتے ہیں ڈگری کیے، ہمارے زمینداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی ہے. یہ ہمارا سٹیٹس. ہماری ایک بہت نیک بچی خاندان کی، اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، بڑی عمر دی انہوں نے، ماسی آگے. میں کہا ماسی شور کیوں ہو جائے؟ میرا سوال سمجھ گیا آپ ہیں؟ شور کیوں ہو جائے؟ لڑکا کیسا ہے؟ ماسی پتر 14 مربع، یعنی کتنی پٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی ماحول کیسے پردہ ڈال دیتا ہے. میں پوچھیا کی ہے اس آکھیا کی، میں نے دوبارہ کہا، میں کہا ماسی شور کیوں ہو جائے کہ پتر دے 14 مربع. میں حیران. تیسری بار میں کہ ماسی میں پوچھی جانا شور کے ہو جائے کہ پتر 10 جانی ہے 14 مربع. یہ ہمارا معیار. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے، علی کو بلاؤ. پھر آپ ساری مسجد ایسے بھر گئی. یہاں بٹھایا آپ نے حضرت علی کو، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. اتنے بڑے امر کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ہاں تھی، کیونکہ ساڈو تو وہی نہیں آؤں، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ یہ بچی کا حق ہے مت چھینو، یہ بیٹے کا حق ہے مت چھینو. اپنی مرضی اس پر اسے پیش کرو، قبول کرے شکر کرو، قبول نہ کرے تو ڈنڈا نہ چاہو، اس کو بغاوت نہ سمجھو. تو بھائیو یہ میرے معاشرے کے سلگتے مسائل ہیں. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو پڑھو پڑھو. ہمارا معاشرہ پیروں فقیروں سے جڑا ہے، اللہ کے نبی سے نہیں جڑا. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سے جڑا. اور 2 حدیثیں سنا دیتی. میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے کہا اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو بھائیو اس سلوک کو نبھاؤ، اپنی بیویوں سے سلوک رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو. لیکن اگر وہ تمہاری بیوی پر زیادتی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ. یہ مت کہو میرے ماں پیو ہیں تو بولنا نہیں، میرے ماں پیو تو بولنا نہیں. یہ مت کہو، یہ میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ماں باپ کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ میری بیوی پر زیادتی کریں تو بیوی کو بچانا اب میرے اوپر فرض ہے. میں نے کہا تھا، میں نے قبول کیا. میں کسی کی عزت کو 2 بول پہ لایا تھا. بیوی کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہونے لگے تو ماں باپ کی حفاظت کرو، یا تم بیچ میں وہ کام کرو جو یہ جوڑوں کے درمیان اللہ نے نا ایک جیلیٹنز جیسا مادہ رکھا ہے جو جوڑوں کو ٹکرانے نہیں دیتا. تو جیسے یہ گھٹنے کا جوڑ اللہ کی قدرت کا شاہکار جوڑ ہے. تو ہر جوڑ میں ہر جگہ ایک پتلی چھوٹی سی تہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ایک کشن رکھا ہوا ہے. کشن، وہ کشن ہڈیوں کو ٹکرانے نہیں دیتا. تو بس تم کشن کا کام دو ماں باپ اور بیوی کے درمیان، بیوی اور ماں باپ کے درمیان کشن بن جاؤ کہ تم راحت کا ذریعہ بنو بیوی کی، ماں باپ کی. ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کریں ماں باپ کو بچاؤ. اس طرح کر کے اپنی زندگی اگر گزرے گی تو ہمارا یہ گھر کا اخلاق بھی ہمارے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا نماز کا اجر ہے. اور آخری حدیث سن لو. میں نے کہا تو 2 آیتیں سناؤں گا، 2 حدیثیں. ایک حدیث سنا تھا، بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا. گلاس پانی ڈالنا ایسے دو خالی گلاس. بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا گلاس اٹھاتی، یہ تو نکی جی گلاسی ہے نا، تو گلاسی نہیں، بڑے بڑے ہوتے تھے نا پینے کے، تو ایک دم سارا نہیں پیا جاتا، تو ایسے پیتی ہیں رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی اس پیالے کو اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. اور عرب میں رواج تھا گوشت کے ٹکڑے، گوشت پکاتے تھے بڑے بڑے ٹکڑے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور کوئی 2-3 اس کے نوالے لے کر پھر رکھ دیتی، پھر روٹی اٹھاتی. تو اللہ کے نبی اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے
وہ کاٹا ہوتا تھا دانتوں سے، وہاں سے کاٹ کاٹ کے نوش نوش کے کھا دکھا کر کرتے تھے، یہ اظہار محبت۔ عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دی، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے۔ تو آخری حدیث سنانے لگا ہوں، آپ نے فرمایا، یعنی دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، ادھر نیکی ادھر بدی۔ سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا وہ میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے جو عمل ترازو میں رکھا جائے گا وہ تبلیغ نہیں، وہ علم نہیں، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، وہ بیوی سے سلوک سب سے پہلے رکھا جائے گا، اور بیوی کے لیے خامند کو سلوک سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ یہ چند باتیں بھائیو عمل میں آ جائیں تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، اور تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی ایک محنت